پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں، مطلب اسکول وغیرہ میں، تو وہاں پہ اکثر ہمارے سے جب جاتے ہیں اسکول وغیرہ تو ظاہر ہے مسیحی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں نمبر میں، تو اکثر ہمارے سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو یا مسیحی ہو، تو آگے جب ہم جواب دیتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ہاں ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ لیکن اگر وہ ہمارے سے سوال نہ پوچھیں، ایسے سوچیں کہ یہ سوال مطلب ایسے ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، ایسے کسی کے ذہن میں بات آتی نہیں، تو کیا ہمارا کردار ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلے اگلے بندے کو کہ ہم مسیح کے فالوور ہیں؟ کیا ہمارے چال چلن اس طرح کا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم مسیحی کہلانے کے لائق ہیں؟ تو بات شروع ہوتی ہے اعمال کی کتاب کے 11ویں باب کی 26ویں آیت میں، جہاں پہ لکھا ہے کہ شاگرد پہلی مرتبہ انطاکیہ میں مسیحی کہلائے۔ یہاں پہ پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انطاکیہ میں شاگردوں کو مسیحی ہونے کا نام دیا گیا۔ تو مسیحی ہونے کے لیے ایک جو بنیادی بات ادھر دی ہوئی ہے، اس کے لیے مسیح کے شاگرد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اوپر لکھا ہے کہ مسیح کے شاگردوں کو مسیحی ہونے کا نام انہوں نے دیا گیا، اور اس سے آگے پھر ہم پہلی جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مسیحی ہونے کی، کہ ہم سچ میں مطلب مسیحی کب کہلاتے ہیں؟ جب ہم مسیح کے شاگرد بنتے ہیں۔ تو آگے ہم اگلا کوشچن بنتا ہے کہ اگر ہم مسیحی کے ہمارا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں مسیحی کہلانے کے لیے؟ ہمیں کیا چیز کرنی پڑتی ہے کہ ہم حقیقی مسیحی کہلائیں، مطلب مسیح کے شاگرد کہلائیں؟ تو شاگرد وہ ہوتا ہے، شاگرد مطلب اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنے استاد کی ہر بات کے پیچھے، ہر بات مانتا ہو، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہو، اس نے جو فٹ پرنٹ سیٹ کیے انہی فٹ پرنٹس پر وہ چلتا ہو۔ جیسے مسیح نے ادھر زندگی گزاری زمین پر آ کے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی فٹ پرنٹس پہ، وہی نمونہ جو مسیح نے سیٹ کیا، وہی ایگزامپل جو مسیح نے سیٹ کی، ہمیں بھی چاہیے کہ اسی کو فالو کر کے ہم بھی اپنے کردار میں تبدیلی لائیں، جس کا پولس رسول پہ ذکر کرتا ہے۔ وہ افسیوں کو خط لکھتے ہوئے 4 باب میں کہتا ہے، جو کہ ہماری مین 3 آیات ہوں گے، 4 باب کی پہلی 3 آیات، اس کے لیے میں دوریما کو کہوں گا کہ وہ ہماری رہنمائی کریں پڑھنے میں۔ خدا کے پاک کلام میں مفہوم ہے، بس میں جو خداوت میں کہتی ہوں، تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت کرے۔ تو ادھر ہمیں نظر آتا ہے کہ پولس ہمیں ایک بلاوے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے اپنی زندگی اس طرح گزارو کہ اپنے اس بلاوے کے، جس بلاوے سے تم بلائے گئے، اس کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی اور ایک ہمارا بلاوا ہے کیا اصل میں؟ ہر مسیحی کا، ہم جب اکثر لوگوں سے سنتے ہیں، جب جو لوگ خدمت میں کافی ٹائم گزارتے کرتے ہیں، کہ وہ خدا کے ایک بلاوے کے مطابق اپنی خدمت کریں، خدا نے ہمیں اس خدمت کرنے کے لیے بلایا۔ تو ہمارے لیے سوال بنتا ہے کہ ہمارے لیے خدا کا کیا بلاوا ہے؟ اب ہر مسیحی کا ایک بنیادی بلاوا ہوتا ہے جو کہ ہر مسیحی کو فالو کرنا ہے، اور پولس اس بلاوے کی یہاں پہ بات کرتا ہے۔ وہ بلاوا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ مسیح کا کردار ہمارے تھرو دوسروں کو نظر آئے، کہ ہم جب اپنے ایکشنز، ہماری زندگی اس طرح بھی گزرنی چاہیے کہ ان دوسرے لوگوں کو ہمارے اندر مسیح نظر آئے، اور اس کے لیے مطلب جس طرح کی مسیح نے زندگی گزاری وہ تو ہمارے تو کرنا ناممکن ہی ہوگا، کہ اگر ہم کہیں کہ جی ہم ایسے کرتے ہیں کہ مسیح نے جس طرح بالکل گناہ سے پاک زندگی گزاری، تو وہ تو پاسبل نہیں ہے، بالکل ناممکن بات کرتی ہے، اور ہے بھی، کیونکہ ہم اپنی جو ہے جسمانی طاقت کے استعمال کرتے ہوئے وہ نہیں کر سکتے، یہ بالکل امپاسبل بات ہے کیا۔ تو ہم اکثر وہ ٹی وی پہ ایڈ آتی ہے نا WWE کی، کہ وہ ڈو ناٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم، جس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اگر آپ پروفیشنل نہیں ہو، اگر آپ اس کام میں ماہر نہیں ہو تو یہ کام آپ نہ کریں۔ تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ ہم اس کام میں تو ماہر نہیں ہو سکتے کہ ہم کیسے پاک زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے خدا جب تک ہمیں انیبل نہیں کرے گا کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں، ہم نہیں کر سکتے۔ جب تک ہمارے اندر خدا کا روح نہیں، ہم نے خدا کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا پورے طور پر اپنی زندگی میں، خدا کو کنٹرول نہیں دیا ہوا اپنی زندگی کا، تو تب تک ہم اس بات میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آگے اب کہتے ہیں کہ چلو ہم نے خدا کو کنٹرول دیا، اب آگے پولس 4 باتوں کا ذکر کرتا ہے دوسری آیت میں، جن کو ہم اپنی زندگی کے عمل میں لاتے ہوئے مسیح کے شاگرد بن سکتے ہیں۔
وہ 4 باتیں ہم تھوڑا تھوڑا ان پر ٹائم گزاریں گے. پہلی ہے کمال فروتنی اور حلم، دوسری تحمل، تیسری ہے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرنا، اور چوتھی ہے روح کی یکانگی. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ کمال فروتنی کیا ہے. لوگ اکثر فروتنی کا مطلب نہیں سمجھتے، فروتنی یا حلیمی کا. انہیں لگتا ہے کہ بس فروتن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس سمجھنا کہ بھائی میں کچھ بھی نہیں، میرے سے تو مطلب اپنے آپ کو بالکل کچھ بھی نہ سمجھنا، کم چیز سمجھنا سارا. لیکن پولوس جس چیز کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم فروتنی اور حلیمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں کہ ہم اصل میں ہیں کیا. ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے اور خدا کے کلام کے سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہماری ایک طرح سے اصلیت. پولوس کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پتہ ہونے چاہیے کہ ہماری اصلیت ہے کہ ہم خدا کے بغیر کیا کیا، اور جب خدا نے ہمیں برکت دی تو ہم اب کیا بن سکتے ہیں. تو اس میں انسانی فطرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لینا بہت جلدی. تو وہ ایک اس میں مطلب مجھے اپنی ایگزامپل یاد آتی ہے کہ ہم 10th میں اکثر 10th کے آخر میں ہمارے پیپر ہو رہے تو اکثر وہاں پہ باہر کرکٹ کرنے جاتے ہیں پیپر کے بعد اسکول میں گراؤنڈ. تو وہاں پہ تھا کہ آخری مطلب اوور میں تو بہت بڑے رن کرے تو مجھے بیٹنگ پہ بھیج دیا. تو میرے سے رن پورے ہو گئے تو میں بعد میں بڑا مطلب کہتے ہیں کہ بڑا میں خوش ہوا کہ میں کہا واہ دیکھ لو. پھر آج کے بعد میں پھر اوپننگ کو مجھے بھیجا کرو. آج کے بعد میں بڑے اپنی طرف سے چھوڑا بڑی لمبی کبھی پلیئر دیکھ لو پھر میں کرتا ہوں. تو اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ اس طرح کے کام سے پولوس ہمیں منع کرتا ہے. اس کی اب ہمیں بائبل میں سے جس کی مثال دیکھیں گے ہم پترس کی دیکھیں گے کہ پترس بھی اسی طرح کافی بڑے کلیمز کرتا تھا، کافی بڑی باتیں کرتا تھا. جیسے جب جس سال مسیح نے پکڑوائے جانا تھا اس دن مسیح کہتے ہیں کہ تم سب مجھے چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، مجھے بٹرے کر دو گے. لیکن پترس کیونکہ وہی کہہ کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع ہو گیا، اس نے اس بات کے لیے یقین نہیں کیا. جس کو اسی بندے نے جس نے کہا تھا کہ جس کو پترس نے کہا تھا کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اسی کی بات پہ آپ کو یقین ہی نہیں کر رہا کہ وہ بھاگ جائے گا چھوڑ کے. وہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے مرنے کو بھی تیار ہوں. تو وہ اسے یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو بعد میں جب یسوع مسیح نے بھی کہا کہ چلو پھر اسے پتہ چل ہی جائے آج پھر اس کی اصلیت ہے کیا. تو پھر یسوع مسیح نے بھی اسے کچھ مراحل میں سے گزارا. اس نے 3 بار انکار کیا یسوع مسیح کا. اسے جب پتہ چلا کہ میں تو اتنی بڑی باتیں کرتا ہے پیچھے، لیکن جب مجھے اصل میں وقت ہے ان باتوں میں پورا کرنے کا تو تب میں بالکل فیل ہو گیا. تو پترس نے بھی پھر ایک بندہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم آئے کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ اس میں پھر یہ ایک طرح سے خدا نے اس کو اس کی اصلیت دکھائی کہ دوسرے میں ہے کیا چیز. تو اتنی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن جب بالکل عین میں کہہ رہے تو بالکل ناچیز ثابت ہو گیا. تو اسی طرح پترس نے بھی پھر اس ایکسپیرینس سے گزرنے کے بعد اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ ایسی ایک حلیمی ایسی ایک فروتنی اس میں نظر آتی ہے ہمیں. اسی فروتنی کے رہنمائی میں وہ چلتے ہوئے آگے ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اس نے کتنے پھر بڑے کام خدا کے لیے کیے. جیسے مطلب جن باتوں کا وہ کہتا تھا کہ میں تیرے لیے مرنے کو تیار ہوں، پھر خدا وہ ایسی ایک فروتنی اس میں سامنے کے آنا وہ پھر اس بات کو بھی پورا اترا کہ وہ خدا کے لیے مرا ہو. اور اس طرح ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم اب جیسے ہمارے ساتھ بھی خدا یسوع نے ہمیں کلام دیا کہ ہم اس کے تھرو اپنی اصلیت کو جان سکتے ہیں. ہمیں بھی کلام کے آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں بھی پھر اپنی اصلیت اس میں سے نظر آتی ہے. تو اس سے اگلی بات جو آتی ہے وہ تحمل کی، یا انگلش میں ورڈ یوز ہوتا ہے جینٹلنس. اور جو کافی پرانی ورژن ہے کنگ جیمز ورژن، اس میں جو اردو کے اس کے ورڈ کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ صابر لفظ بنتا ہے، مطلب کہ انڈیور کرنا ہے ایک طرح سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ہمیں نقصان پہنچائے، جس چیز کو پولوس سے ریفر کر رہا ہے وہ ہے کہ جب کوئی ہمیں نقصان پہنچائے یا ہمارے اوپر اٹیک کرے، چاہے وہ مینٹل یا فزیکل ہو، تو ہمارا آگے سے کس طرح کا رویہ ہوتا ہے. کیا ہم بھی جیسے انسان ہوتے ہو تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ بھائی آج کا بعد اس کی خیرات نہیں، مطلب یہ میرے ہاتھوں میں بچ رہا. اگر لیکن جہاں پہ پولوس ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو بھی جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور لیکن یہ بھی دیکھیں تو کہنے کو ناممکن سی بات ہے کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے تو ہم آگے سے اس کا بدلہ لینے کا ہمارے بالکل ذہن میں بات ہی نہ آئے کہ بھائی مطلب ہم جیسے سوچے بھی نہ کہ ہم اس سے بدلہ نہ لیں. تو یہ بھی ایک بالکل ناممکن بات لگتی ہے. لیکن یسوع مسیح متی کی 11ویں باب کی 29ویں آیت میں کہتے ہیں کہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. یہ یسوع مسیح کہتے ہیں متی کے 11ویں باب اور اس کی 29ویں آیت میں. تو
ہم نے جب اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کر لیا، وہ بھی ہمارے دل کے اندر رہتے ہیں، تو ہم پھر کس طرح انیبل ہوتے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے، پولس کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو جب ہم بھی یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کریں گے، ہمارے اندر وہ ہوگا، تو ہم بھی جو ہمیں وہ طاقت بخشے گا، پھر اس کے وسیلہ سے ہم سب کچھ کرنے پر قادر ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جب ہم اس کی بھی مجھے کافی ایگزامپل ملتی ہے کہ مجھے بڑی جلدی غصہ چڑھ جاتا تھا۔ کافی پرانی بات ہے وہ بھی، جب میں ٹیبل ٹینس کھیلتا تھا نا اسکول میں، تو اس وقت ایک میرا دوست تھا، میں جیتنے والا تھا بالکل، تو وہ آ کر میرا بار بار کام کرنا شروع ہو گیا۔ میں گیم کر رہا تھا، میرے ہاتھ میں ریکٹ تھا، ریکٹ سے میں ایسے کر کے شارٹ ماری تو مس ہو گئی میرے سے، تو وہ بعد میں سارے ہنسنے شروع ہو گئے۔ تو میں نے وہی ریکٹ میں دیکھا ہاتھ ساتھ پہ گری نہیں پڑی، میں نے ریکٹ پکڑ کر کھیلتا اس کی طرف، تو اسے لگا بھی نہیں اور ریکٹ بھی میرا ٹوٹ گیا۔ تو یہ مجھے بھی کہ یہ کوئی ایسا بہت بڑی بات نہیں ہے کہ بندے کو غصہ چڑھ جائے، یہ ہوتا ہر کسی کے ساتھ ہے۔ تو لیکن جب ہم مسیح کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کریں گے تو پھر خدا ہمیں ایسی طاقت بخشے گا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ غصہ میں بہت کام ہوتا ہے، میں مسکراتا ہوں سے، تو وہ مجھے بڑا مطلب میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو کافی ایک اپنے اندر ٹرانسفارمیشن نظر ہے کہ اب میں اس طرح سے غصہ نہیں آتا مجھے کہ جس طرح ایک وقت میں آتا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اپنی زندگی میں خدا کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا، تو خدا بھی ہمارے تھرو ہماری زندگی پہ ایک ایسا کنٹرول خدا کا آتا ہے، ایسے وہ ہمیں طاقت بخشے کہ جس سے ہم جو سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم نہیں کر پائیں گے وہ کر پاتے ہیں۔ تیسری جو بات ہے وہ بھی ہے کہ محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرنا۔ اس کی بھی ایگزامپل ایک بنتی ہے کہ جب ہم کوئی گیم وغیرہ کھیل رہے ہو نا، تو اکثر ٹیم گیمز ہوتی ہیں اسکول میں کھیلی جاتی ہیں، تو اس میں اگر جیسے فرض کرے کرکٹ کھیل رہے ہو تو آپ ہی اوور ہے سمجھو، اور ایک وکٹ چاہیے آپ کی ٹیم کو جیتنے کے لیے، اور چانس بنتا ہے آپ کی ٹیم کے لیے، ایک بندہ ہے وہ اس کی طرف کیچ جا رہا ہے، وہ کیچ چھوڑ دیتا ہے، غصہ کرتا ہے نا سارا کو، تو وہ اس طرح کے صبر اس چیز کو برداشت کرنے کی خلوص سے بات کریں کہ ہم دوسروں کے غلطیوں پہ، دوسروں کے فیلئر پہ، یا اور ان کی وجہ سے جب ہم کام کرتے ہیں تو اس چیز کی بھی برداشت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو اس کی ایگزامپل ایک یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا چلو، کیونکہ مجھے شروع میں بھی یہ بھی میرے ساتھ ہوا ہے کافی دفعہ کہ میں دوسروں کی غلطیوں کو بڑی جلدی سمجھ جاتا ہوتا تھا۔ تو ایک پلوس سے کافی چیزوں کو کور کرتے ہوئے پہلی بات وہ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، کمال فروخنی کی بات جب ہوتی ہے۔ دوسری وہ کرتا ہے کہ ہم جب ہمارا کیسا آگے سے رسپانس ہوتا ہے جب ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، جو کہ تحمل کی ہیڈنگ کے اندر کے نیچے ہم دیکھتے ہیں۔ اور تیسری کہ ہمارا بیہیویئر کیسا طرف ہم دوسروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں، دوسروں کی شارٹ کمنگس دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو وہ ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کا جو ایک سیدھا مطلب ہے نا، جو ایک اگر لائن میں اسے سمرائز کرنا پڑے تو وہ ہوگا کہ غصہ کے بغیر برداشت کرنا۔ تو یہ بھی کافی ناممکن سی بات لگتی ہے کہ بندہ بار بار اس طرح کے دوسروں کی غلطیاں دیکھ رہا ہے، اس کو بھی ہمیں غصہ نہ آئے، تو وہ بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارا سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارا اتنی جلدی کیوں میٹر گھوم جاتا ہے، کہ مطلب ہم کیوں اتنی جلدی ہمارا دماغ خراب ہو رہا ہے کہ ہم دوسروں کو غصہ کرنا شروع ہو رہتے ہیں، کیونکہ ہم وہی کہتے ہیں کہ ہم جسم کی طاقت سے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پولس رسول رومیوں کو خط لکھتے ہوئے 7ویں باب کے 18ویں آیت میں کہتا ہے کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، مطلب کہ ہمارے جسم میں بھی برداشت کا کوئی ایسپیکٹ ہمارے جسم میں بھی نہیں نظر آتا۔ تو ہمیں بھی اگر ہم اس میں بھی صرف خدا جو ہمیں طاقت بخشے اس کی بدولت ہم یہ کام اس میں بھی ہم سکسیزفل بن سکتے ہیں۔ تو ادھر جو بیسک ایک چیز ہے کہ ہم جب خدا کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کریں گے نا، تو یہ اوپر جو 3 باتیں میں نے کہی، ایک کمال فروخنی، ایک تحمل، ایک دوسروں کی برداشت کرنا، یہ سب پھر خدا آٹومیٹیکلی ہماری زندگی میں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات جو کہ اور ایک جو بہت ضروری بات ہے وہ ہے روح کی یگانگی۔ ہم جب کسی کنونشن وغیرہ میں جاتے ہوں گے، کسی سیمینار میں جاتے ہوں گے، تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کافی ڈفرینٹ چرچز سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کافی کوئی کیتھولک چرچ سے آیا ہوتا ہے، کوئی پینٹیکوسٹل چرچ سے آتا ہے، کوئی پریسبیٹرین چرچ سے آتا ہے، لیکن جب وہاں پہ سب جب مل کے عبادت کریں تو ان میں ایک روح کی یگانگی نظر آتی ہے۔ اور ایک امریکن بائبل اسپیکر ہے
وہ اپنا ایک واقعہ بتاتا ہے کہ وہ ٹرین میں سفر کر رہا ایک دفعہ، کافی 4-5 دن کا اس کا سفر ہے لمبا. تو کہتا ہے کہ میں صبح بیٹھا پہلے دن، جب سفر کا پہلے دن ٹرین چل پڑی، میں بیٹھا اپنی بائبل پڑھنے کیبن میں، تو وہاں سے ایک جرمنی سے عورت آئی ہوئی، وہ بھی اسی ٹرین میں ٹریول کر رہی. تو وہ کہتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ یہ بائبل پڑھ رہے ہیں، وہ جا کے اسے کہتی ہے کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بائبل پڑھ سکتی. تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، آپ بھی آج دونوں مل کر پڑھ لیتے ہیں. تو وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک نارویجن ایک آدمی آتا ہے، وہ بھی اسی ٹرین میں ان کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی جب انہیں دیکھتا ہے کہتا ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کا دل کر ہے، مجھے بھی آپ لوگ اپنے ساتھ رہتا ہے تو میں بھی ہم سب مل کر سیکھتے. چلو کہتا ہے چلو تم بھی آ جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں دیکھتا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، اور کہتا ہے کہ دن کے اینڈ پہ اتنے مطلب زیادہ لوگ ہو گئے کہ اگلے دنوں میں جب کنڈکٹر اپنا راؤنڈ لگاتا ہے ٹرین کا، کہتا ہے کہ وہ اناؤنس کرتا ہے باقاعدہ کہ ادھر اس کیبن میں بائبل اسٹڈی ہونی ہے آج، تو جس نے ادھر جانا ہے وہ چلا جائے. تو کہتا ہے یہ سارا واقعہ ہو گیا. میں گھر جا کے سوچا تو کہتا ہے کہ مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم سب مطلب ڈفرینٹ ممالک سے آئے ہوئے ہیں، اور ڈفرینٹ وہاں پہ ان کا طور طریقے ہوں گے، زندگی گزارنے کے طریقے فرق ہوں گے، ان کی بائبل کی ورژن ہو سکتے فرق ہو، ڈفرینٹ ٹرانسلیشن ہوگی، اتنی کافی ساری ٹرانسلیشن ہوتی ہیں بائبل کی. اور ان کے عبادت کرنے کے بھی طریقے یقیناً ہو سکتا فرق ہوں، کیونکہ ہم پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کافی فرق طریقے ہوتے ہیں خدا کی عبادت کرنے کے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سب مل کر اکٹھے ہوتے تھے، جب ہم خدا کے کلام پڑھنے کے لیے اکٹھے تھے، تب وہ کہتے ہیں کہ اسے ایک روح کی یگانگی نظر آتی تھی، روح کی یگانگت نظر آتی تھی ان سب کے اندر. تو ایک یسوع مسیح نے بھی جب یوحنا کی انجیل کے 17 باب میں دعا کی، تمام ایک وہ پوری ورڈ ٹو ورڈ لکھی ہوئی ہے خدا یسوع مسیح کی دعا. تو اس میں جب ہمارے لیے کلیسیا کے خدا یسوع مسیح دعا کرتے ہیں تو ادھر بھی ایک یونٹی کی دعا کرتے ہیں، وننس کی دعا کرتے ہیں، یگانگت کی. مطلب کہ یسوع مسیح نے بھی یسوع مسیح نے بھی جو کسی اور چیز کے لیے دعا نہیں کی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ یونائٹڈ رہیں، ان میں یگانگت رہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے لیے بس جب دعا ہو رہے دعا ہو جانا صرف کافی نہیں، ہمارا بھی اس کا پھر آگے ایمان ہونا ہوتا ہے، اور ہمیں اسے عمل میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارے اندر وہ دعا پوری بھی ہو جائے. لیکن کیونکہ ہم اگر کہیں کہ جی یسوع مسیح نے دعا کر چھوڑی اب بس آٹومیٹکلی سارا کچھ ہو جائے گا، تو ہم اسی طرح جب اپنے کاموں میں لگے ہیں، جب تک ہم عمل نہ کریں تو وہ کام کبھی پورا نہیں ہونے لگا. تو اس لیے ہم نے جو 4 چیزیں ابھی پڑھی ہیں وہ ہیں ایک کمال فروتنی اور علم، ایک تحمل، ایک دوسروں کی برداشت کرنا، اور ایک روح کی یگانگی. یہ ان 4 چیزوں پر عمل کیا تو ہم مسیح کے شاگرد کہلانے کے لائق بنے. اب لوگوں کو جو کہ مجھے بھی اکثر لگتا ہے کہ بس ہم مسیح کے شاگرد بن گئے تو بس کام ختم، ہمارا جو ہے کہہ لو کہ جنت کا ٹکٹ پکا ہو گیا، ہم بس کرسچن بن کے ہم کلیسیا کے حصے ہو گئے تو بس کام ختم یہاں پہ. لیکن ہم جب اب شاگرد کہلاتے ہیں مسیح کے، تو اب مسیح خداوند یسوع مسیح نے جاتے جاتے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 16ویں سے 20ویں آیت میں حکم دیا ہے اپنے شاگردوں کو. اب جب ہمارے اوپر شاگرد کا ٹائٹل آ گیا تو یہ حکم اب ہمارے لیے بھی بنے گا کہ، اور وہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جا کر سب قوموں کے شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو یہ ایک کافی میں کہتا ہوں کہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے، جسے کہتے ہیں ارشاد اعظم کا ٹائٹل دیا جاتا ہے اردو میں، گریٹ کمیشن انگلش میں کہا جاتا ہے اسے. تو یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ کافی نگلیکٹ کیا جاتا ہے اسے، کافی اسے فوکس نہیں کرتے اس طرح سے. اور خدا نے اب ہمیں جب شاگرد بنایا خدا نے تو ہمیں برکت دی. ہمیں ایک کہنے کے اب ہمیں برکت جب ملی ہے تو آگے ہم اس برکت کو استعمال کرنا پڑے گا. جب خدا نے ابراہم کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں سارا، تو اس میں جب خدا کہتے ہیں کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تو اوروں کے لیے برکت کا باعث بنے گا، تو جب خدا نے ہمیں بھی برکت دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اوروں کے لیے برکت کا باعث بنیں. اور اس کے لیے جو ہم مثال پڑھیں گے ایک وہ اگزامپل دیکھیں گے بائبل میں سے، اس میں متی کے انجیل کے 25ویں باب کی 14ویں آیت سے شروع ہوتی ہے. تمثیل ہے خداوند یسوع مسیح سناتے ہیں، وہ میں اس میں سے نکال کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. اس کو ہم کمپیئر کریں گے اپنے کہتے ہیں اسے لائف کے ساتھ.
یہ وہ 3 نوکروں کی تمثیل ہے. تو اس میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہیں گے کہ اس میں کیا ہمارے لیے اس میں سے کیا لیسن نکلتا ہے. تو 14ویں آیت سے 25ویں باب کی 14ویں آیت سے، کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کا سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ایک کو اس کی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا. اب اسے ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کے ہم اپنے آپ کو ان نوکروں کی جگہ رکھیں اور اس مالک کو خدا کی جگہ، خدا کو اس مالک ہم اگر کمپیئر کریں تو خدا نے ان کو جو توڑے دیے تو ہمیں خدا نے برکت دی. ہم اس کو اگر کمپیریزن کریں تو آگے ہم دیکھیں کہ جب آگے ان نوکروں کا کیا رد عمل ہوتا ہے، وہ اپنے توڑوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اور ہم اپنے توڑوں کو کس طرح استعمال کریں گے اس میں. تو آگے 16ویں آیت سے، جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر دیے. اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا. بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا. جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے. اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانت دار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانت دار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. اور اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا نوکر آتا ہے، اس کو جو خدا، اب ہم اپنی ایگزامپل اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہمیں خدا نے برکت دی، ہم نے جا کے اوروں کو برکت کو ہم نے اوروں میں ٹرانسفر کیا، اور ہم جب خدا واپس حساب لینے کو آئے گا تو ہم صرف ہم خالی ہاتھ نہیں چلے جائیں گے، ہم خدا کے ساتھ، خدا کے لیے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. تو خدا بھی پھر اس وقت ہمیں یہی کہے گا کہ اے اچھے اور دیانت دار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانت دار رہا، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا. آگے بڑی امپورٹنٹ بات دیکھیے کہ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو، کہ پھر ہم خدا کی بادشاہی میں شریک ہونے کے لائق ٹھہریں گے. اسی طرح جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا، اے خداوند، تو نے 2 توڑے مجھ سے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کمائے. اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانت دار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانت دار رہا، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. تو بے شک اسے تھوڑے ملے تھے، لیکن اسے اتنی برکت نہیں ملتی جتنی پہلے والے نوکر کو ملی، لیکن اسے جتنا ملا تھا وہ اسی میں دیانت دار رہا. اس نے اسی کو اپنے اسکل کو ہون کیا، اپنے اس کا کام کیا، اور اس سے دوسروں کے لیے برکت کا باعث ثابت ہوا، دوسروں کو برکت دینے. اور وہ بھی اسے بھی اس مالک پہ کہتے ہیں کہ تھوڑے میں دیانت دار رہا، میں تیرے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. اور پھر یہاں پہ تیسرے نوکر کی جب باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آگے پڑھ لیتے ہیں، اور جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا، اے خداوند، میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے. بس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے. اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں، اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں. بس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا. بس اس سے وہ توڑا لے لو، اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا. مطلب کہ یہ اب اس نوکر کی بات ہو رہی ہے، جیسے اس انسان کی بات ہو رہی ہے، جیسے اس شاگرد کہہ لیں، اس شاگرد کی بات ہو رہی ہے جسے خدا نے برکت دی، لیکن اس نے اپنی برکت آگے دوسروں تک نہیں پہنچائی. اس نے آگے اوروں کو مسیح کی منادی نہیں گئے، اوروں کو شاگرد نہیں بنایا، اوروں کو بپتسمہ نہیں دیا، جس طرح کے ہم نے متی کے انجیل میں دیکھا. تو اس کو پھر خدا جب حساب دینے کو آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے کیونکہ اپنی برکت جو اپنے تک کی رکھی، اسے اوروں تک پہنچانے کی کوشش انہوں نے بالکل نہیں کی، تو اس سے بھی جو اس کے پاس برکت اسے دی تھی خدا نے، وہ بھی اس سے لے لی گئی. اور آگے آخری آیت میں دیکھیں، اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت کا پیسنا ہوگا.
مطلب کہ جس شاگرد نے اپنی برکت دوسروں تک نہیں پہنچائی، اب خداوند یسوع مسیح کی منادی اوروں تک نہیں کی، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کی خوشی میں شریک نہیں ہوا۔ تو اب اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی مطلب خدا نے ہمیں برکت کیا دی ہے کہ ہمارا کیا توڑا ہے؟ تو وہ ایک جو توڑا ہے وہ تو ہماری زندگی ہے جو خدا نے ہمیں دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اور کچھ نہیں تو ہم اس زندگی کو خداوند یسوع مسیح کا سپورٹ کریں، کہ خدا ہماری زندگی کو لے اس کو یوز کرے، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر تو کوئی ایسی خوبی نہیں، ہم کیا خدا کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو خدا نے ایک زندگی تو دی ہے نا ہم سب کو، وہی ہم اگر خدا کے لیے استعمال کریں تو اس میں بھی خدا کو خوشی ہوتی ہے۔ تو آگے پھر اس بات کو دیکھتے ہوئے کافی امپورٹنٹ میں کہتا ہوں کافی اچھا وقت بھی یہ ہوا کہ میں یہ پریپیئر کرتا رہا کہ آگے جب یہ لاک ڈاؤن وغیرہ سارا کھل رہا ہے اور واپس اسکول کالجز وغیرہ کھلنے پر، تو ایک کافی اچھا موقع ہے ہمارے پاس بھی کہ ہم بھی اس بات پر عمل کریں کہ خدا نے جو ہمیں برکت دی ہوئی ہے وہ ہم بھی دوسروں تک پہنچائے، جا کے ہم اپنے اسکول میں جا کے، کالجز میں جا کے، یا جاب پلیسز پہ جا کے اوروں میں منادی کرنے والے ہوں خدا۔ یا یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کرنا۔ مجھے بھی شروع بڑا ڈر لگتا تھا کہ میں جا کے کیسے بات شروع کروں یار، یہ تو مطلب سارے کٹھے ہو کے پڑھ جائیں گے میرے پہ کیا تم سنا رہے تھے۔ تو وہ اکثر میرے سے خود دوست وغیرہ میرے کچھ سوال اکثر بڑے کرتے ہوتے تھے کہ تم لوگ ریلیجن میں یہ ہوتا ہے، تم لوگ ریلیجن نہیں ہوتا، تو وہاں سے آپ بات شروع کرنا پھر کافی آسان ہوتا ہے۔ جب تک کوئی ایک دو فرینڈ آپ کے پوچھتے ہیں، کافی سارے اس کو میں نے دیکھا کہ سوال بڑا پوچھتے ہیں ہمارے ریلیجن کے حساب سے، تو ادھر سے آپ کو جب وہ بات پہلے آ جائے کہ ہم جب خدا کا روح ہمارے اندر ہوگا نا، خدا کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، تو پھر خدا خود ہی ہمارے منہ میں ایسی باتیں ڈالے گا کہ ہم خدا کے کہنے کے خدا کے کلام کی منادی کرنا ہمارے لیے کافی آسان ہو جائے گا۔ تو آج میں چاہوں گا کہ ہم سب اسی بات کے لیے دعا کریں کہ ہم جنہوں نے خدا کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس برکت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کام کریں۔ آئے ہم سب مل کر اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند تیرے شکر کرتے ہیں خداوند اس کلام کے لیے جو تو نے ہمیں آج تیرے وسیلہ سے خداوند پورے ہم خداوند سمجھ سکے۔ خداوند اب جب خداوند ہم سے دعا کرتے ہیں خداوند سب مل کر خداوند تو نے جو ہم سب کو برکت دیا خداوند اس کو ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے اچھی طرح سے استعمال کرنے والے ہمارے باپ ہمارے روح کے ساتھ مل کر خداوند ہماری زندگی میں کام کر سکے، ہم اچھی طرح سے تیرے حقیقی طور پر تیرے شاگرد کہلانے والے ہوں۔ خداوند تجھ سے دعا کرتے ہیں جب ہم آگے نکلتے ہیں خداوند اپنے جاب پلیسز پر جاتے ہیں، اسکولس میں جاتے ہیں، خداوند کالجز میں جاتے ہیں، تو ہمیں یوں استعمال کر خداوند ہم نہ بالکل جو کچھ بھی نہیں ہے خداوند تیرے بغیر، خداوند ہم ایک ویسل ہے خداوند جو تیرے لیے استعمال ہوں گے خداوند میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہم سب جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں ہم سب کو برکت دے خداوند، اب خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھی طرح سے خداوند تیرے کلام کی منادی کرنے والے ہوں خداوند، جب ہم سب باہر نکلتے ہیں خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہمارا کردار ایسا ہے خداوند کہ ہم لوگوں کو نظر آئے خداوند کہ ہم حقیقی طور پر خداوند دنیا کے نور ہیں خداوند دعا کرتے ہیں کہ ان سب لوگوں کے لیے خداوند جو یہاں پر موجود ہیں خداوند ان سب کے لیے میں برکت چاہتا ہوں خداوند تیرے ہاتھ میں سب پر ہو اور خداوند یہ جب خداوند ایک عہد باندھے خداوند تیرے ساتھ